جی بسم اللہ۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی کتاب الطہارہ سے، اور باب الوضو کی حدیث نمبر 2 ہے، اور ویسے حدیث کا نمبر ہے حدیث نمبر 30۔ حدیث نمبر 30 ان حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان عثمان دعا بوضوء فغسل کفیہ 3 مرات ثم تمسمز واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق علیہ۔ حضرت حمران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں وہ روایت کرتے ہیں، یعنی حمران مولا عثمان روایت کرتے ہیں ان عثمان دعا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوایا، طلب کیا، بوضوء وضو کا پانی، فغسل کفیہ پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو دھویا، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم تمسمز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، واستنشق اور اپنی ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر اور پھر اس کو جھاڑا، ثم غسل وجهه 3 مرات پھر آپ نے اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ، ثم غسل يده اليمنى پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، الى المرفق کوہنی تک، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم اليسرى پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، مثل ذالک دائیں ہاتھ کی طرح ہی، ثم مسح برأسہ پھر آپ نے مسح کیا اپنے سر کا، ثم غسل رجلہ الیمنی پھر آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھویا، الی الکعبین ٹخنے تک، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذالک پھر اسی طرح اپنا الٹا پاؤں بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، ثم قال پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضأ آپ نے وضو کیا، نحو وضوء ھذا میرے اس وضو کی طرح، یعنی جیسے میں نے وضو کر کے دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی وضو فرمایا تھا۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بنیادی طور پر وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے، اور وضو کرنے کے طریقے میں بھی جو اعضاء ہیں ان کو جب ہم دھوتے ہیں وضو کرتے وقت تو ان کو 3 مرتبہ دھونا، تو وضو میں وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے۔ ویسے تو دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو اگر 1 مرتبہ دھو لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 2 مرتبہ دھو لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر 3 مرتبہ دھو لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور ایسی بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھو لیا، بعض کو 2 مرتبہ دھو لیا، بعض کو 3 مرتبہ دھو لیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہرحال 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو کچھ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جو مکمل حدیث ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہیں، جیسے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، تو اس میں ہے کہ ثم صلی رکعتین اور پھر اس آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی جو آدمی اس طرح وضو کرتا ہے پھر اس وضو کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو لا یحدث فیہا نفسہ اور پھر 2 رکعتیں جب پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے دوران
اس آدمی کا جو دھیان ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ کسی اور بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اور خیال پیدا نہیں ہوتا، تو وہ اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو آدمی اس طرح مسنون وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا، لیکن 2 رکعتوں میں شرط ایک یہ لگائی کہ نماز پڑھنے کے دوران اس کا دھیان کسی طرف نہ جائے، دل میں کوئی اور خیال نہ آئے، یعنی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، مکمل دھیان اللہ کی طرف ہو، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، تو اس کی یہ 2 رکعتیں ادا کر لینے سے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں اصل تو وضو کا بیان ہے کہ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ اب جو وضو کرنے کا طریقہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف بیان کر دیتے، یعنی کہ الفاظ کی صورت میں بیان کر دیے۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یعنی آپ نے وضو منگوایا اور وہ پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے پورا وضو کر کے دکھایا، یعنی عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، اور پھر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، دیکھو یہ جو میں نے وضو کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی یہ میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے سیکھا اور پھر میں نے تم لوگوں کو سکھا دیا، تم لوگوں کو بتا دیا۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اس کو من و ان، بغیر کسی کمی اور بغیر کسی اضافے کے وہ آگے امت کو پہنچا دیا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو سنو اور پھر ان لوگوں تک پہنچا دو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین امت تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو اس حدیث میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا۔ آگے حدیث وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح بل قال الترمذی انه اصح شیء فی الباب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ تو چونکہ پچھلی حدیث میں تذکرہ آیا کہ آپ نے سارے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، اب یہاں سے یہ بات پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے تو کیا پھر سر کا مسح بھی 3 دفعہ کریں گے یا 1 دفعہ کریں گے؟ تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مسح برأسہ واحدۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ تو اس بارے میں بھی جو صحیح بات ہے وہ تو یہی ہے کہ سر کا 1 دفعہ ہی مسح کیا جائے گا، 3 مرتبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اہل السنہ کے امام ہیں یعنی کہ 4 ائمہ ہیں، ان 4 ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ 3 بار مسح کرنا مستحب ہے۔ امام شافعی صرف یہ کہتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کہتا، تو لہٰذا جو جمہور کا مسلک ہے، جو جمہور علماء ہیں، تو ان کی بات ہی راجح ہے اور وہی اقرب الی الصواب ہے۔ تو درست بات یہی ہوئی کہ مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ مسح کر لیتا ہے تو ہم اس پر کوئی خاص تنقید نہیں کریں گے، چونکہ اس کا اپنا استدلال اس حدیث کے عموم سے ہے، تو لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو لہذا اس کو پہلے سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے، لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال جو صحیح اور راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ مسح 1 مرتبہ کیا جائے گا۔ آگے حدیث وعن عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسه
फ़अक़बल बियदैहि व अदबर मुत्तफ़क़ुन अलैह व फ़ी लफ़्ज़िन लहुमा बदअ बिमुक़द्दमि रअसिही हत्ता ज़हब बिहिमा इला क़फ़ाहु थुम्मा रद्दहुमा हत्ता रजअ इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु। तो ये भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से रिवायत है। वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मुताल्लिक बयान फरमाते हैं कि व मसहा रसूलुल्लाही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा फरमाया। फ़अक़बल बियदैहि व अदबरा, कि आपने अपने दोनों हाथों को सर के आगे से वो पीछे की तरफ ले गए और फिर पीछे से आगे की तरफ ले आए, तो ये आपने मसा किया। और एक रिवायत है वफ़ी लफ्ज़ लहुमा, और उसमें जो लफ्ज़ हैं यानी बुखारी मुस्लिम के जो अल्फाज हैं वो क्या है, बदा अभी मुक़द्दम रअसिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के अगले हिस्से से मसाह शुरू किया। हत्ता ज़हब बिहिमा इला क़फ़ाहु, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को अपनी गुद्दी की तरफ ले गए। तुम रद्दहुमा हत्ता रजा इलल मकान अल्लज़ी बदा मिन्हु, और फिर अपने हाथों को दोबारा उसी जगह पर ले आए जहां से आपने मसा शुरू किया था। तो अब अगर हम मसा का तरीका देखें तो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे। वो ये है कि दोनों हाथों को ऐसे यहाँ पे रखा, ये मुकद्दम हो गए यानी सर का अगला हिस्सा, और यहाँ से ले गए इन हाथों को पीछे, ये पहुंच गए गुद्दी तक, और फिर गुद्दी से इन यहाँ आकर हाथों को छोड़ नहीं देना। बाज लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाथ शुरू करेंगे और यहाँ से खत्म कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ से मसा शुरू किया और पीछे ले गए गुद्दी तक, और फिर गुद्दी से दोनों हाथों को वापस लाए यहाँ तक, तो फिर यहाँ आकर वो मसा क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि आपने ऐसे मसा किया। तो इसके बारे में जो सही बात है वो यही है कि मसा जो है वो सर के अगले हिस्से शुरू किया जाएगा और फिर हाथ पीछे तक चले जाएंगे और पीछे से फिर उनको आगे तक लाया जाएगा। तो इस हदीस से साबित हुआ कि सर के मसा का आगाज सर के अगले हिस्से से किया जाना चाहिए। तो सबका यही इस बारे में मौक़िफ़ है। आगे हदीस है, वन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा फी सिफ़तिल वुज़ूइ क़ाला सुम्मा मसह बिरअसिही व अदख़ल इस्बअैहि अस्सबाहतैनि फी उज़ुनैहि व मसह बिइब्हामैहि अला ज़ाहिरि उज़ुनैहि अख़रजहु अबू दाऊद व नसाई व सह्हहु इब्न खुज़ैमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से वुज़ू की कैफियत के बारे में रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुज़ू की कैफियत के बारे में, वुज़ू के तरीके के बारे में रिवायत है। वो फरमाते हैं सुम्मा मसहा, फिर आपने मसा किया, बिरअसिही अपने सर का, वो अदखला इस्बअैहि और सब्बाहतैन, सब्बाहतैन कहते हैं इन दो उंगलियों को, सब्बाहतैन किसको कहते हैं, इन दो उंगलियों को, जो ये शहादत की दोनों उंगलियां हैं, इन दो उंगलियों को। तो इन दोनों उंगलियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में दाखिल किया, ऐसे ये जो दो उंगलियां हैं इनको अपने कानों में दाखिल किया, और वह मसह बिइब्हामैहि अला ज़ाहिरि उज़ुनैहि, और फिर अपने अंगूठों के साथ कान की बाहर की तरफ मसा किया, अपने अंगूठों के साथ कान की बाहर की तरफ आपने मसा किया। कैसे, अब इसको देखिए आप, आमतौर पे सबको मालूम ही है जैसे मसा करते हैं, तो ऐसे ये कान के अंदर ये उंगलियां सब्बाहतैन आ गई, तो ऐसे जो कान के अंदर वो एक रूट बना हुआ है, जगह बनी हुई, उसके अंदर बंदा उसको घुमाता रहता है, तो यहाँ से घुमाता है तो यहाँ तक ले आता है, और फिर ये जो अंगूठे होते हैं, अगर आप मेरे अंगूठे देख रहे हैं तो यहाँ पे रखे हो, तो इनको ऐसे करके वो फेर लेंगे, तो ये कानों के बाहर हो गए, यानी उंगलियों को कानों में दाखिल करके घुमाया और अंगूठों को कान की जो लौ है यहाँ रख लिया और इसके साथ घुमा करके ऐसे ऊपर की तरफ ले आए। तो ये हो गया पूरा मसा, यानी सर का मसा ऐसे करेंगे, ये आ गया, और यहाँ से फिर वापस लाए, और फिर जो है पानी लेंगे, हाथों गीला करेंगे, हाथों को गीला करके कान में उंगली डाल लेंगे और कान में घुमाएंगे, और फिर उसके बाद जो अंगूठे हैं कान की लौ के पीछे रख के उनको ऐसे घुमा देंगे, तो ये मुकम्मल तौर पर मसा हो जाएगा। हाँ जी।
تو اس حدیث میں جو بات بیان کی جا رہی وضو کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس میں کان کے اندرون والے حصے کا بھی اور کان کے بیرون والے حصے کا بھی وہ مسح کیا جائے گا۔ آگے حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه۔ وعنه اذا استيقظ احدكم في من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، جب کوئی تم میں سے نیند سے جاگے، فَلْيَسْتَنْفِرْ ثَلَاثًا، تو وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، پس بے شک شیطان، یبیت علی خیشومہ، کہ شیطان جو ہے وہ رات بسر کرتا ہے اس کی ناک کے نتنوں کی ہڈی پر، ناک کے نتنوں کی ہڈی پر شیطان رات بسر کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی جاگے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے۔ ہاں جی، اس حدیث میں جی بنیادی طور پر اس حدیث کو یہاں لانے کا تذکرہ یہ ہے کہ اب ناک کو کب جھاڑنا ہے۔ ایک تو ہے جیسے انسان بیدار ہو تو پھر ایسے ہی 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو اس وقت ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑیں گے۔ اب ناک کو جھاڑنے کی جو حکمت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس ناک کا جو بانسا ہے، یعنی نتنے جو ہیں، ان کے اندر والی جو ہڈی ہے، تو یہاں پر جو شیطان ہے وہ رات بسر کرتا ہے۔ اب شیطان خود گندا ہے تو وہ جہاں رہے گا گندگی ہی پھیلائے گا، تو لہذا اب اس کی گندگی کو صاف کرنا ہے اور ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنا۔ اسی لیے ناک میں صرف ہم پانی نہیں چڑھائیں گے، جو حدیث کے الفاظ یہ کیا ہیں کہ وہ ناک میں جب ہم پانی چڑھاتے ہیں تو استنشقہ کا مطلب ہے سانس کے ساتھ پانی کو اندر کھینچنا، سانس کے ساتھ پانی کو اندر کھینچنا، تو ناک کے اوپر تک پانی چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر انتظار کیا ہے کہ جو پانی اوپر چڑھ گیا ہے اب اس کو جھاڑنا، یعنی کہ ایسے کریں گے تو پانی اوپر تک جائے گا اور جب سانس باہر نکالیں گے تو پانی باہر آئے گا، تو پھر ہم الٹے ہاتھ سے جب ناک میں پریشر کے ساتھ وہ ہوا مارے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے نا، تو اس کو کہیں گے تو وہ جھاڑنا۔ تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ناک میں جو ایک تو غلاظت ہے وہ نکل جائے، دوسرا شیطان کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو شیطان کی غلاظت جو وہ ختم ہو جائے، اس لیے ناک کے نتنوں کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے۔ اور اگلی حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں فرمایا اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جاگے، فلا يغمس يده، تو وہ اپنا ہاتھ نہ ڈالے، فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، فإنه لا يدري أين باتت يده، وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یا رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا ہے، جسم کے کس کس حصے کو چھوتا رہا ہے، تو یہ اس کو نہیں پتا۔ تو اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو سمجھائی جا رہی ہے، وہ بنیادی طور پر یہ کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب ظاہری بات ہے وہ بھلے وضو کرے گا تو کسی نہ کسی برتن میں پانی ہوگا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو اس طرح نل نہیں تھے، ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی تھیں، تو اس وقت تو پانی کسی برتن میں ہوتا تھا، گھڑے میں ہوتا تھا، مشکیزے میں ہوتا تھا، تو اس وقت کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ براہ راست اس میں ہاتھ مت ڈال دو۔ کیوں نہ ڈال دو، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، تو حدیث میں وہ وجہ بتا دی گئی کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کا ہاتھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اظہار بند کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی شرم گاہ کو چھو رہا ہوتا ہے، بعد وہ خارج کر رہا ہوتا ہے، تو عام طور پر اس کا تجربہ آپ
اگر کرنا ہو، جب انسان خود سوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن چھوٹے بچے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے ہاتھ، جب ہم ان کو صبح بیدار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ جو ہے نا ان کی شلوار کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسے انسان بھی جب سوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ جب ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، ہاں، کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرنے لگا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوں گا۔ تو اس کا مطلب تو وہ بھی ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے انسان پر، تو اور جب نیند گہری آئی ہو تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، یہ انتہائی پاکیزگی اور نفاست والی اور طہارت والی تعلیم ہے، اور یہ انتہائی اس کے اندر تہذیب اور شائستگی ہے اس کے اندر، کہ انسان کا ہاتھ معلوم نہیں کہاں کہاں وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، لہذا برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی اچھائی ہے۔ اسلام سے اچھا مذہب اس وقت انسان کے لیے کوئی نہیں۔ اسلام سے اچھا مذہب انسان کے لیے کوئی نہیں ہے جس میں انسان کی زندگی کسی پہلو کو نہیں چھوڑا گیا کہ اس میں انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس حدیث کو دیکھ لیجیے آپ کہ جیسے انسان بیدار ہو اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے پھر استعمال کرے گا۔ ہمیں سائنس آج بتاتی ہے، ڈاکٹر آج بتاتے ہیں کہ بھی اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو، ہاتھوں پہ جراثیم لگ جاتے ہیں، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے ترقی کر لینے کے بعد، لیکن اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اتنا پاک صاف ہونا چاہیے انسان کو۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے کہ ہاں، تو یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم برتن میں ہاتھ، یہ چھوٹے برتن کے لیے ہے، اور جیسے کوئی نہر ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی حوض ہے یا کوئی بہت بڑا برتن ہے، اب ظاہر بات ہے اس میں اس وقت تو انسان کے پاس کوئی برتن ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے پانی نکالتا ہے، تو لہذا یہ جو حکم ہے یہ اس برتن کے لیے ہے جو گھر میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں پانی ہے تو پھر آدمی ہاتھ کو دھوئے گا پھر اس میں ڈالے گا، لیکن جیسے کوئی حوض ہے، تالاب ہے، نہر ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں، اس میں آدمی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ آگے حدیث وان لقیت ابن صبرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمة ولأبی داود في روایت اذا توضأت فمزمز۔ حضرت لقیت بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، وضو کو اچھی طرح پورا کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ خلال کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان ایسے کرنا، انگلی میں انگلی پھنسانا کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کہیں انگلیوں کے درمیان کوئی چیز حصہ خشک نہ رہ جائے، تو لہذا اس خشکی کو دور کرنے کے لیے ایسے انگلیوں کے درمیان کیا کرنا ہے، خلال کرنا ہے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، ہاں جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر تم مبالغہ مت کرو، یعنی کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو اور پھر وہ وضو کرنے لگے تو کیا کرے، پھر وہ اپنی ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی نہیں چڑھائے گا، یعنی اوپر تک پانی نہیں چڑھائے گا بلکہ وہ ہلکا سا چڑھائے گا، چونکہ ناک جو ہے اور جو گلا ہے، انسان کا منہ ہے، یہ آگے جا کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، تو لہذا اگر ناک سے زور سے پانی کھینچے گا تو وہ پھر حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور وہ انسان کے پیٹ میں پانی چلا جائے گا تو اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا مبالغہ نہ کرو۔ ہاں جب انسان روزے کی حالت میں نہ ہو تو پھر خوب مبالغہ کرو، پھر ناک میں پانی کو کھینچو، کیونکہ پھر اگر نیچے بھی اتر جائے گا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وضو اچھے طریقے کے ساتھ ہوگا تو پھر نماز اچھے طریقے سے ادا ہوگی، اگر وضو اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور جب انسان کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے، وضو میں کوئی نقص رہ جاتا ہے
تو پھر اس کی اپنی نماز پہ تو اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کا اثر، اگر وہ نماز پڑھ رہا امام کے پیچھے، تو امام کی نماز پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ انسان کے وضو کے ناقص رہنے کا اثر اس کی اپنی نماز پر ہی نہیں بلکہ امام پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور امام ہو سکتا ہے بھولنا شروع کر دے، نہیں اس پر وہ جو قرات کر رہا ہے وہ غلط ملط ہونا شروع ہو جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی ایڑی پر جو ہے پچھلی سائڈ میں تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، ہلاکت ہے کہ جو خشک رہ گئی ہے۔ اور پھر اس کو حکم دیا کہ وضو دوبارہ کرو، یعنی کہ ذرا سی ایڑی خشک رہ گئی، اور آپ نے پھر اس صحابی کو تنبیہ بھی کی اور اس سے کہا کہ وضو دوبارہ کرو، تو اس صحابی نے پھر دوبارہ وضو کیا۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ اگر ایڑی خشک رہے تو ایڑی کے لیے ہلاکت، ہاتھ خشک رہ جائیں تو ہاتھ کے لیے ہلاکت، چہرہ خشک ہو تو چہرے کے لیے ہلاکت۔ تو اس کا مطلب اس ہلاکت سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وضو کو اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے، اور اس نیت کے ساتھ کیا جائے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وضو کتنے اچھے طریقے سے کیا جائے گا تو وضو کے اعضاء سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس نظریے سے وضو کیا جائے کہ وضو کرنے کی اپنی بہت فضیلت ہے، اور اچھے طریقے سے وضو کرنا تاکہ انسان میل کچیل سے بھی پاک ہو اور گناہوں سے بھی پاک صاف ہو۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ بھی اسبغ الوضوء، وضو کو اچھے طریقے سے مکمل کرو اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ یہ بھی وضو کو اچھا کرنے کا طریقہ ہے کہ انگلیوں تک کا بھی خلال کروایا گیا تاکہ یہاں پر بھی کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ تو اس لیے اعضاء کو اچھی طریقے کے ساتھ پورے طریقے سے دھونا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا تاکہ کہیں کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ آگے حدیث عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ داڑھی کا خلال کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب پورے چہرے کو دھوئیں گے تو ایک یہ ہے کہ پوری داڑھی کو بندہ پانی سے تر بتر کرے، تو یہ تو ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب آسانی کیا ہے؟ آسانی یہ ہے کہ چہرے کو دھو، ظاہری طور پہ سارے چہرے کو پانی کے ساتھ دھویا جائے، اور پھر اس چہرہ دھونے کے دوران جتنی داڑھی گیلی ہو جائے سو ہو جائے، اور پھر پانی لے کر کے وہ اپنی داڑھی کا خلال کیا جائے، ہاتھ گیلا کر کے پانی لے کر اپنی داڑھی میں ایسے ایسے کیا جائے، انگلیوں کے ساتھ ایسے کیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ داڑھی کا خلال ہو جائے گا۔ تو داڑھی کا خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آگے حدیث عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بثلثی مد فجعل یدلق ذراعیہ، اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بھئی یہ دیکھو سبق کے دوران ایک سوال آیا ہے کہ کیا رکھتے ہیں، دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور بھئی ابھی سبق کی طرف دھیان دیں، سبق کو سنیں، جو وضو کے مسائل ہیں وضو تو اچھے طریقے سے کر لیں، پھر انشاءاللہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن پہلے آپ وضو کے مسائل پر جو احادیث چل رہی ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں جی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بثلثی مدن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مد پانی لایا گیا، فجعل یدلق ذراعیہ، اور آپ اس کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ملتے تھے، آپ نے ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ملنا شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مد پانی لایا گیا اور آپ نے ان کے ساتھ اپنے چہروں کو ملا۔ ایک ہوتا ہے
غسل اور ایک ہوتا ہے دلک۔ غسل ہوتا ہے دھونا اور دلک ہوتا ہے ملنا۔ مثلا جب ہم پانی ڈال لیتے ہیں تو وہ کیا ہو گیا؟ غسل۔ اور اس کے بعد ہم اس کو ملتے ہیں اچھے طریقے سے، ہاتھ کو یا کوہنی کو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے کرنا، یہ رگڑنا۔ کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کو ایسے کرنا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے دلک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا۔ تو اب اس میں بنیادی طور پر جو اصل چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی استعمال، اس کی مقدار کتنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مد جو ہے وہ پانی استعمال کیا ہے وضو کے لیے۔ تو اس سے وضو کرنے کے لیے جو پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی مقدار بتانا مقصود ہے۔ اور یہ جو گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ جو ہوتا ہے مد، تو پانی کا ایک مد یہ بن جاتا ہے، عربی میں اگر ہم کہیں تو 1 رطل اور 1/3 رطل۔ اور اصطلاح میں اگر جو آج ہم چونکہ وزن گرام میں کرتے ہیں، تو گرام میں جو کرتے تھے 600 گرام وزن بن جائے گا، تو 2 مد ہوں گے تو وہ 1200 گرام بن جائے گا 2 مد کا۔ تو لہذا یہاں پر تو یہ حجازی مد اور انگریزی سیر اور کلو سے کچھ زیادہ کا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مقدار میں پانی بلا ضرورت استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پانی سے وضو کیا ہے، اور ایک روایت میں 1 مد سے وضو کرنے کا ذکر بھی ہے، یعنی یہاں پر 2 مد ہیں تو وہاں پر 1 مد پانی سے بھی آپ نے وضو کیا ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جس کے ساتھ وہ کام یا وہ طہارت ہو جائے۔ بے جا پانی بہانا درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جو اصل لانے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کے پانی کے لیے مقدار، چونکہ وضو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا، تو وضو میں کتنا پانی استعمال کریں گے اس کی مقدار بھی بتا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں، صحابی نے بیان کر دیا۔ آگے حدیث ہے وَأَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ ماءً خلاف الماء الذي أخذ برأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ ابن زید سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہو بے شک انہوں نے، رآ دیکھا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یأخذ لأذنیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اپنے کانوں کے لیے، خلاف الماء الذی اخذ برأسہ، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا۔ ہاں جی، اس میں یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کیا نا، تو مسح کرتے وقت آپ نے جب سر کا مسح کیا تو اس کے لیے پانی الگ لیا، پانی یعنی کہ جب مسح کرنے لگے اپنے ہاتھوں کو پانی لے کر گیلا کیا اور سر کا مسح کیا، پھر آپ نے الگ پانی لیا، ہاتھوں کو گیلا کیا اور پھر اس کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کیا، یعنی کہ 2 مرتبہ پانی لیا۔ یہاں پر اس میں اس روایت میں وہ صحابی رسول یہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ مسح جب کرنا ہے تو سر کے لیے پانی الگ اور کانوں کے لیے پانی الگ۔ اچھا، اب ایسا کرنا درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے، جو راجح بات ہے، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ پانی لیا ہے، یعنی کہ آپ جب مسح کرنے لگے ہیں تو آپ نے پانی لیا، ہاتھوں کو گیلا کیا اور گیلا کر کے اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ نے وہی ہاتھ وہ اپنے کانوں کا مسح بھی کیا، یعنی 1 مرتبہ پانی لیا اور دوبارہ پانی نہیں لیا۔ تو یہی بات ہے، یہی راجح بات ہے۔ اور یہ آگے جو کہا نا کہ وہو عند مسلم من هذا الوجه، اور مسلم کے ہاں اسی سند سے روایت ان الفاظ میں منقول ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا۔ اور یہی
مسلم کی جو روایت ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ایک محفوظ روایت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے شاذ۔ محفوظ روایت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک شخص اپنے سے جو ثقہ راوی ہوتا ہے اس کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو جو ثقہ راوی ہوگا اس کی روایت محفوظ ہوگی، اور جو وہ کم علم والا راوی ہوگا اس کی روایت، اس کا وہ قول اس کو کہیں گے شاذ۔ یعنی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھی محفوظ کیا ہوتا ہے، شاذ کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا رہا ہوں کہ جب مثلا دو لوگ ہیں، ایک زیادہ ذہین ہے اور ایک کم ذہین ہے، اب یہ جو کم ذہین بندہ ہے نا، یہ زیادہ ذہین بندے کی کسی بات میں مخالفت کرتا ہے۔ زیادہ ذہین کہتا ہے یہ کام ایسے ہے، کم ذہین کہتا ہے یہ کام ایسے ہے۔ جو کم ذہین ہے اس کی بات کیا ہوگی؟ شاذ۔ اور جو زیادہ ذہین ہے اس کی بات کیا ہوگی؟ محفوظ، یعنی اس کی بات کیا ہوگی؟ درست ہوگی، تو اس کی بات درست ہوگی۔ تو یہاں پر بھی جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی استعمال کیا، اور یہی مسلم کی روایت محفوظ ہے۔ ہاں جی تو اب اس میں جو پورا جملہ ہے نا، یعنی جو اس کے علاوہ پانی ہاتھوں سے بچا ہوا پانی کے علاوہ تھا، تو اس کا معنی ہے کہ ضرورت سے زائد بچا ہوا، یعنی وضو پوری طرح مکمل کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچا ہے، باقی بچ جائے وہ، یعنی پورے جملہ کا معنی یہ بن جائے گا کہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو پانی کی تری ہاتھوں کے ساتھ لگی رہی، اس سے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ مسح کے لیے نیا پانی لیا، اور یہ بات محفوظ ہے۔ یعنی کہ مسح کرنے کے لیے نیا پانی لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سر کے لیے الگ لیا اور کانوں کے لیے الگ لیا۔ تو یہ محفوظ بات ہے اور یہی درست بات ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا یہ مشروع ہے، مگر مصنف نے اس کے غیر محفوظ ہونے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، ان کی کتاب ہے زاد المعاد، وہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانوں کے لیے نیا پانی لینا ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اپنے عمل سے ثابت ہے۔ یعنی یہاں دو باتیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک ہے کسی صحابی کا اپنا عمل۔ تو ہم کس کو لیں گے؟ ہم حدیث کو لیں گے۔ صحابی کا جو اپنا عمل ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی کسی بھی مسئلے میں، تو پھر ہم صحابی کی بات کو نہیں لیں گے بلکہ ہم حدیث کو لیں گے۔ اور حدیث کو لینا یہ حدیث کا ادب ہے، حدیث کا احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور یہی ہم سے دین کا تقاضا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے پھر ہم کسی کی بات بھی ہو اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کسی اور کی اتباع کا حکم نہیں دیا۔ ہاں اگر ہمیں حدیث نہ ملے پھر کسی صحابی کا کوئی عمل آ جائے، ہاں پھر صحابی کے عمل کو ہم اپنی سوچ پر، اپنی رائے پر ہم مقدم سمجھیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ صحابی زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ پاک نے ان کو جو مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ایسے ہی جو سنن ترمذی ہے اس کی شرح ہے بہت معروف تحفۃ الاحوذی، اس کے جو شارح ہیں وہ ہیں امام عبد الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی تحفۃ الاحوذی میں کہا ہے کہ میں کسی مرفوع صحیح حدیث سے واقف نہیں جس میں یہ بیان ہو کہ آپ نے کانوں کے لیے نیا پانی لیا، اور پھر اگر کہیں ہے تو اس پر کلام نہ ہو، یعنی کہ وہ حدیث درست نہیں، یعنی کہ وہ اگر روایتیں ہیں تو ان پر کلام ہے، یعنی کہ وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ تو جب صحیح روایات سے جو مسئلہ ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور کانوں کے لیے پانی ایک ہی لیا ہے اور نیا پانی نہیں لیا کانوں کے لیے، پھر ہمیں ان روایت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی آگے حدیث ہے، وہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامت غیر محجلین
मिन असरिल वुज़ूइ फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफ़अल मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल्लफ़्ज़ु लिमुस्लिमिन। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, वो रिवायत करते हैं कि मैंने सुना, समिअतु रसूलुल्लाह, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मती, बेशक मेरी उम्मत, या तू ना, वो आएगी, या मेरी उम्मत के लोग आएंगे, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, गुर्रन मुहज्जलीन मिन अथरिल वुज़ूई, के वुजू के असरात से इनके हाथ और पांव चमक रहे होंगे। फमन इस्तताअ मिनकुम, तुम में से जो शख्स इस्तिताअत रखता हो, अन युतीला, ये कि वो उस चमक को बढ़ाए, युतील गुर्रतहु, उस चमक को बढ़ाए, फलियफल, तो उसको बढ़ाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन जब आएगी तो उनका चेहरा, उनके हाथ और पांव ये चमक रहे होंगे वुजू के असरात की वजह से। तो जो तुम में से अपनी इस सफेदी को, अपने इस नूर को बढ़ाना चाहे तो वो उसको बढ़ाए। तो ये हदीस पिछले सबक में भी गुजरी थी, जहां पर वुजू के फजाइल बयान हुए, तो वहां पर ये हदीस गुजर चुकी है। तो जिसका हदीस का वो साको सबाक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा हौज होगा, हौज के अलावा कोई हौज नहीं होगा। तो फिर सारी उम्मतें जमा होंगी और फिर मेरे हौज पर दूसरी उम्मतों के लोग आएंगे तो मैं उनको धकेल रहा होऊंगा। आपने एक मिसाल भी दी, जैसे कुएं पर कोई और किसी के वो मवेशी आ जाएं तो उनको धकेलता है। तो हदीस का मफहूम ये चल रहा है। तो फिर आप से एक सहाबी ने पूछा कि आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचान लेंगे? तो फिर आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों की खास निशानी होगी, खास पहचान होगी। वो पहचान क्या होगी? क्योंकि मेरी उम्मत के लोग इबादत से पहले वजू करते हैं, तो जहां जहां वजू का पानी लगेगा उनके वो आज़ाद चमक रहे होंगे। तो वजू का पानी चेहरे पर लगता है, हाथों पे लगता है, पाँव पर लगता है, तो ये आज़ा उनके चमक रहे होंगे, ये मुनव्वर और रोशन होंगे। तो फिर मैं पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरे उम्मती हैं। तो आपने फरमाया, जो तुम में से इस रोशनी को, सफेदी को बढ़ाना चाहे तो वो उसको बढ़ाए। तो इस हदीस के कई मतालिब हो सकते हैं। एक ये कि आज़ाए वुजू को जो हद फर से ज्यादा तक धोना, मसलन हाथों को, हाथ यहाँ तक है तो ज्यादा कोहनी तक धोते हैं ना, तो लिहाजा कोहनी से ज्यादा ऊपर कंधे तक धोना, तो ये ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, पाँव हम कहाँ तक धोते हैं? टखने तक धोते हैं, तो टखने से ऊपर तक, घुटने तक धोना। तो एक इसका मतलब ये हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही मफहूम समझा और इसी पर उनका अपना अमल था। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा ही किया करते थे कि वो हाथों को कोहनी तक धोने की बजाय वो कंधे तक धो लिया करते थे, ताकि वजू का पानी यहाँ तक लगे तो मेरे ये सारे आज़ा क्या चमक रहे हों। अच्छा, लेकिन जो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी को मुस्तहब समझते हैं, मगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसे मुस्तहब नहीं समझते। अब वो क्यों मुस्तहब नहीं समझते? मुस्तहब का माना होता है पसंदीदा, यानी वो इसको पसंद नहीं फरमाते। तो वो क्यों नहीं पसंद फरमाते? उनका कहना ये है कि वुजू की हद मुतय्यन है। जैसा कि हमने पीछे हदीस पढ़ी है कि हाथों को कहाँ तक धोना, कोहनी के जोड़ तक धोना है, पाँव को कहाँ तक धोना है, उसको धोना है टखने तक। तो अहदीस में तो हद बता दी गई ना। तो अगर बताना मकसूद होता तो फिर उस हदीस में बता दिया जाता कि भाई हद तो ये है, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा धोना चाहे तो वो कंधे तक धो ले। ज्यादा हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं फरमाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं कि वुजू की हद मुतय्यन है। और ये जो जेवर है ना, इसको कहा गया ना ये जेवर है मोमिन का, तो जेवर जो है उसका एक मुकाम होता है और उस हद, उस मुकाम तक ही जेवर पहना जाता है। मिसाल के तौर पर खवातीन चूड़ियां पहनती हैं, अब उनको चूड़ियां पहनने की जो ये कलाई है ना, तो यहाँ तक पहनती हैं। अब ये कंधे तक तो कोई नहीं पहनेगा ना जेवर को। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कहना ये है कि वुजू की भी एक हद है, उस हद में रहकर ही हम इस सफेदी को बढ़ा सकते हैं। इसको उसकी हद के अंदर रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हर उज़्व को तीन तीन मरतबा धोए और एक
تیسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ وضو انسان کا پہلے سے ہو لیکن اب اس نے نماز پڑھنی تو پھر تازہ وضو کر لے، یعنی وضو کیا ہوا لیکن وضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، لہذا پھر وہ دوبارہ وضو کر لے۔ تو یہ تین مفہوم ہو گئے اس حدیث کے، یعنی روشنی بڑھانے کے، سفیدی کو بڑھانے کے تین مفہوم ہو گئے۔ ایک تو وہی مفہوم ہے کہ وضو کے اعضاء کو جہاں تک حد متعین اس سے آگے تک دھو لیا جائے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو ہم ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، تین دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ 3 مرتبہ دھوئے۔ اور تیسرا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سے کسی کا وضو ہے لیکن وضو ہونے کے باوجود وضو پر وہ وضو کر لے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی جو اقوال ہیں ان کو ہی محدثین نے ذکر کیا ہے۔ آگے حدیث ہے، وہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعجبہ پسند فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ کیا پسند فرماتے؟ التیمن، دائیں طرف کو، دائیں ہاتھ کو، دائیں سائڈ کو، کس میں؟ فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ، اور طہارت میں، پاکی میں، وضو میں، وفی شأنہ کلہ، اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو ہمیں عمل ہے اور کوئی بھی عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے ہمیں بتا دیا۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے دونوں ہاتھ ہیں، دایاں بھی اور بایاں بھی، اللہ نے دیے، اللہ نے بنائے، تو لہذا اب انسان کوئی بھی کام کرے گا وہ دائیں سے کرے، بائیں سے کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا؟ آپ پسند فرماتے تھے کہ آپ دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے آپ کام کریں۔ خاص طور پہ جن کاموں کا ذکر ہوا یہاں پر وہ کیا ہے کہ جوتا پہننے میں، اب ہم نے جوتا پہننا ہے تو کون سا جوتا پہلے پہنے؟ الٹے پاؤں کا، سیدھے پاؤں کا؟ سیدھے پاؤں کا جوتا پہلے پہنیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ دوسرا تذکرہ کیا ہوا؟ کنگھی کرنے میں، مثال کے طور پر آپ کنگھی کر رہے ہیں، شیشے کے سامنے ہیں آپ، ہاتھ میں آپ کنگا ہے، تو لہذا یہ آپ کا سر ہے نا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ دائیں سائڈ کی مانگ جو ہے نا پہلے نکالیں، دائیں سائڈ کے بالوں پہ آپ کنگھی کریں اور پھر آپ بائیں طرف کریں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اور ایسے ہی جب آپ وضو کرتے تھے تو وضو میں آپ پہلے کون سا ہاتھ دھوتے تھے؟ دایاں ہاتھ۔ کون سا پاؤں دھوتے تھے؟ دایاں پاؤں، یعنی دائیں طرف سے پسند فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور پھر آگے فرمایا 3 چیزوں کا تو تذکرہ ہو گیا، یعنی جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے میں، 3 چیزوں کا تو خاص طور پر ذکر کر دیا گیا، اور آگے پھر عمومی طور بتا دی گئی فی شأنہ کلہ، بلکہ ہر کام میں، تمام ایسے کام جو شان والے کام ہیں تو ان میں آپ دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کریں اور ہم بھی اپنی دائیں طرف سے اپنے کاموں کا آغاز کریں، اور دائیں طرف سے کاموں کا آغاز کرتے 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 ہمیں یہ عادت پڑ جائے گی، تو اللہ کرے جب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور ہمیں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے تو وہ بھی ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو اپنی پھر عیش پسند زندگی میں ہوگا۔ تو لہذا جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ تو ناکام ہو جائیں گے، تو لہذا دائیں ہاتھ کی عادت ڈالیے، تو کوئی بھی کام ہو اس کو ہم دائیں طرف سے کریں گے۔ کوئی بھی بابرکت جو کام ہے، اچھا کام ہے، مثلا احادیث میں آتا ہے مسجد میں جاؤ، داخل ہوتے ہیں تو دائیں پاؤں سے، ٹھیک ہے، سلام پھیرتے ہیں نماز میں دائیں طرف سے، وضو کرتے ہیں تو دائیں طرف سے، کھانا کھائیں تو دائیں طرف سے، اور مسافہ کریں تو دائیں طرف سے، لباس پہنیں تو دائیں طرف سے، سرما لگائیں تو دائیں طرف سے، مسواک کریں تو دائیں طرف سے۔ جیسا کہ غسل میں آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غسل جب کرنا ہے تو پانی ڈالنا ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی بائیں طرف پانی ڈالتے، دائیں طرف ڈالتے تھے،
دائیں طرف والا جو حصہ ہے سارا اس پر پانی ڈالا اور پھر اپنے بائیں طرف ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ آپ کی پسند ہے اس پسند کو ہم بھی ملحوظ رکھیں، لیکن آج ہم غیروں کی نکالی کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے۔ بعض لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو دائیں بائیں کا خیال ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ تو مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کی پسند ہے، تو لہذا ہمیں آپ کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب کوئی بھی تہذیب ہے، ثقافت ہے، ہم کہیں بھی رہتے ہیں تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ تو لہذا ہمیں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے۔ مثلا آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے دائیں ہاتھ سے دیں، کسی سے کوئی چیز پکڑ رہے دائیں ہاتھ سے پکڑیں، کیونکہ دائیں ہاتھ کو ہم پسند کریں گے نا۔ تو لہذا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو بڑی بڑی باتوں پر ہم اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے چھوٹتی ہیں نا تو آہستہ آہستہ بڑی بڑی چیزیں بھی ہم سے چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان چھوٹی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو تاکہ ہم سے بڑی بڑی چیزیں نہ چھوٹنے پائیں۔ آگے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا، تو بس ابتدا کرو، بمیامنکم، اپنی دائیں طرف سے۔ تو اس میں بھی دائیں طرف سے وضو کو آغاز کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آگے حدیث ہے وہ ان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة والخفین۔ اب 5 منٹ ہمارے رہ گئے سبق کے اختتام میں، تو یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم پھر اپنے سبق کا آئندہ آغاز کریں گے حدیث نمبر 43 سے۔ تو یہ ایک نیا مسئلہ ہے، وہ مسح کا مسئلہ ہے، پگڑی اور سر کا، تو اس کے جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی، احادیث کو سننے کی، احادیث کو یاد رکھنے کی، اور پھر ان احادیث کو سن کر آگے بیان کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری دنیا کو اچھا کر دے، اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے، اور وہ ساری فضیلتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جو حدیث پڑھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو مشہور حدیث ہے نظر اللہ امرعن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسے ہنساتا ہوا، مسکراتا ہوا، خوش و خرم رکھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، حدیث کو یاد رکھتا ہے، پھر حدیث کو آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری فضیلتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر بہت ساری مصروفیات سے، کام کاج سے، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی کچن میں ہو، کوئی گھر میں ہو، کوئی کہاں ہو، کوئی کہاں ہو، لیکن یہ حدیث پاک سے آپ کی محبت ہے، دین کو پڑھنے کا، سننے کا یہ جذبہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور اس پر اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، اور اس کو آگے بیان کرنے والے۔ ہاں جی، اب جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ سوالات پوچھ لیجئے، اگر ہماری وہ بہن موجود ہے، سسٹر موجود ہے جو سوالات کو پڑھ دیتی ہے تو وہ پھر سوالات پڑھ دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم حجاب کے اوپر مسح کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گھر سے باہر ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو؟ ہاں بھی حجاب تو پھر چہرے پر بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں پر بھی، وہ جو دستانے تو ان پر نہیں کر سکتے، ان پر ہم مسح نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو وضو سارا کرنا پڑے گا۔ ہاں جو سر ہے نا، سر، تو اس پہ
جو سر پہ آپ نے کوئی اوڑھنی یا حجاب کیا ہوا ہے، ہاں اس کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ پیشانی کے بالوں پہ مسا ہو جائے اور پھر باقی اس حجاب پر ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ چل جائے گا جی۔ جی اگلا سوال ہے، مرد اور عورت کو ایک جیسے ہی وضو کا طریقہ کرنا ہے؟ ہاں جی، مرد عورت کے وضو کا طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد عورت کے وضو کا طریقہ بھی ایک ہے، بلکہ نماز کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ کیا ہے کہ عورت اپنے اپنے سر کے بال مکمل طور پر ڈھانپے گی تو اس کی نماز ہوگی، اور لیکن مرد کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن یہ نماز سے پہلے پہلے کی بات ہے، نماز کا جو طریقہ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ مرد عورت کے وضو میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی طریقہ ہے جی۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وضو کی صحیح دعا کیا ہے؟ وضو کی صحیح دعا، وضو کی کوئی صحیح دعا نہیں ہے۔ وضو کی یعنی کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا نہیں، صحیح احادیث میں بالکل کوئی دعا نہیں آتی۔ ہاں وضو ہم کیسے، بسم اللہ پڑھ کر ہم وضو کر لیں گے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں ہے جی۔ جزاک اللہ خیر، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا گردن پر مسا وضو کا حصہ ہے؟ ہاں جی، تو جو گردن کا مسح ہے یہ کسی حدیث میں نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وضو کے مسح کے جو مسائل ہیں وہ صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، اور کتنے دھیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کہاں سے آپ شروع فرماتے تھے، کہاں تک ہاتھوں کو لے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے واپس لاتے تھے، لیکن گردن کی کا جو مسح ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو لہذا گردن کا مسح وضو میں نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جب کر لیتے ہیں مسا تو پھر وہ ہاتھوں گیلا کر کے ایسے گردن پر پھیرتے ہیں ایسے کر کے، تو لہذا گردن کا مسا کسی حدیث میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے سوال کیا، مجھ سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے مختلف جگہوں پر سوال کیا کہ بھئی گردن کا مسا ہے کہ نہیں۔ اچھا، پھر میں نے اس چیز کو باقاعدہ ہدف بنا کر، ٹارگٹ بنا کر بہت پڑھنے کی کوشش کی، اور میں نے احادیث کو پڑھا اور فقہ کی کتب کو پڑھا، اور تشریح جن میں ہے، شروحات جو حدیث کی ہیں ان میں پڑھا، لیکن مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے یا اس کی کوئی ثبوت ہے۔ اچھا، پھر میں نے جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے مجھے اس چیز کا علم نہ ہو، جو لوگ کر رہے ہیں چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں ہم۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ بھائی آپ گردن کا مسح، اور یہ علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء سے پوچھا کہ آپ گردن کا مسح کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ازراہ مہربانی ہمیں بتائیے کہ بھی کس حدیث کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں، کہاں ہے وہ حدیث، ہم بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم بھی کریں گے۔ کیونکہ جب ایک چیز حدیث میں آ گئی تو اس کا مطلب وہ پھر کسی کی بات نہیں رہی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو ہوتے ہوئے نہیں مانتا ہے تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، وہ تو حدیث سے اعراض کر رہا جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو ایمانداری والی بات یہی ہے کہ کوئی حدیث کسی نے نہیں بتائی جس میں ذکر ہو کہ گردن کا مسح کرنا چاہیے، لہٰذا اپنی طرف سے دین میں یا جو طہارت کے جو طریقے ہیں ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے نہ ہی کمی کر سکتے، تو لہذا گردن کا مسح نہیں جی۔ جی پوچھ رہی ہیں کہ جن عورتوں کو لکوریا کا مسئلہ ہے ان کے لیے وضو کا کیا ہاں، کیا؟ ان کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک دفعہ مطلب استنجا کریں، یعنی کہ وضو سے پہلے استنجا کریں اور پھر وہ وضو کر لیں، اور جب وہ وضو کر لیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کہ وہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکلتی رہتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہ وہ اب جیسا کہ ہم انڈر ویئر وغیرہ پہنتے ہیں وہ پہن لے اور اس میں کوئی کپڑا رکھ لے تاکہ اس کا جسم اور اس پہ وہ مادہ نہ لگے، کپڑوں پہ نہ لگے، اور پھر اگر نماز کے دوران بھی کوئی چیز ایسے نکلتی بہتی رہتی ہے تو پھر وہ نماز جاری رکھے، چونکہ یہ مجبوری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، اور بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ اب انسان کی بے بس ہے، جیسا کہ آگے جب ہم پڑھیں گے استحاضہ کے مسائل آئیں گے کہ بعض عورتوں کو ایک تو ہوتا ہے حیض جو آتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بیماری استحاضہ، مثلا عورت کا جو پیریڈ ہے وہ
6-7 دن ہے وہ پورے کر لی، لیکن اس کے باوجود خون بند نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو کہا گیا یہ استحاضہ، یہ حیض نہیں ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی رگ پھٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ خون آتا رہتا ہے۔ اچھا، جب وہ اس کے جو ایام ہیں وہ گزر جائیں گے نا، تو وہ گزر جانے کے بعد وہ عورت غسل کر لے گی اور پھر وہ عبادات کرے گی، نماز پڑھے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن اب ظاہر بات ہے اس دوران خون تو رکا نہیں ہے، تو اس دوران میں وہ مطلب وہ وہی کوئی کپڑا باندھ لے گی، پہن لے گی، لیکن وہ نماز وغیرہ نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، اب اس کے لیے حکم یہ وہ پاکی کیسے اختیار کرے گی؟ اب اگر گرمیوں کے دن ہے اور پانی وافر ہے اور اس کے لیے آسانی ہے تو وہ ہر نماز سے پہلے غسل کر لے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر ہر نماز کے لیے غسل کرنا اس عورت کے لیے مشکل ہے تو پھر ہر نماز سے پہلے کیا کرے گی؟ وضو کرے گی، اور وضو کر کے نماز شروع کر دے گی۔ اس دوران بھلے خون بہتا ہی رہے لیکن وہ اپنی نماز جاری رکھے گی۔ تو لہذا وہی جو مسئلہ ہے وہی لکوریا پر آئے گا، جریان پر آئے گا۔ بعض لوگوں کو سلسلے بول کا مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا رہتا ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ریح کا مسئلہ ہوتا ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے ان کی۔ تو لہذا یہ تمام لوگ مریض کے ضمن میں آئیں گے، اور یہ ایک دفعہ وضو کر لیں گے، پھر اس کے بعد بھلے ہوا خارج ہوتی رہے یا وہ پھر اس کا پیشاب کے قطرے نکلیں یا لکوریا کا وہ جریان، تو لہذا وہ ایک وضو کے ساتھ پھر نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز صحیح ہوگی، تو چونکہ وہ مریض ہیں، یہ ان کے لیے حکم۔ جی جی، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا کھڑے ہو کے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وضو کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں۔ وضو کے لیے شرط نہیں ہے بیٹھ کر کیا جائے، کھڑے ہو کر کیا جائے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیشتر ثابت ہے وہ کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے، تو عمومی طور پر بیٹھ کر ہی وضو کیا جاتا ہے، تو اس لیے بیٹھ کر کر لینا چاہیے۔ لیکن اب اگر کہیں پر بیٹھ کر وضو کرنے کی بعد دفعہ جگہ نہیں ہوتی، یا انسان نے کوئی جوتے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کر وضو کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر کھڑے ہو کر وضو کر لینے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جی، غسل کیا ہو تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ ہاں جی، ہوتی ہے۔ وضو کے لیے شرط ہے نا کہ اب ایک ہے جو آدمی عام طور پر نہاتا ہے تو سارے وضو کے اعضاء تو دھو لیے، لیکن وہ وضو شمار نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم غسل فرضی کرتے ہیں تو پھر ہم وضو کرتے ہیں اس سے پہلے اور پھر غسل کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس دوران میں اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو اس کا مطلب اس کا وہ وضو سلامت ہے، تو پھر وہ اسی وضو کے ساتھ بعد میں غسل کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ وضو کیا تھا لیکن پھر غسل کے دوران صابن لگاتے ہوئے، جسم کو ملتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ دوبارہ وضو کر لے، یعنی کہ غسل کے بعد پھر وہ وضو کر لے، پھر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو غسل کے بعد غسل کے دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو غسل سے پہلے والا وضو چل جائے گا، اور اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے آگے یا پیچھے تو پھر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ جی غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا غسل مکمل ہو جائے گا یا ہاں، غسل تو مکمل ہو جائے گا، کیونکہ وضو نے تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ جب انسان غسل کرے گا، ملے گا، شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو پھر تو وضو تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، تو غسل ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، آئی تھنک اس کا جواب آپ دے چکے ہیں کہ اگر میں نے پہلے وضو کیا ہو اور کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب نکل رہا ہو، یا پھر یہ کہ چھینک آنے پہ جیسے بوڑھے لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو کیا پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ یہ چھینک کا مسئلہ بالکل الگ ہے، یعنی کہ چھینک تو ایک الگ چیز ہے نا۔ چھینک آئی یا کسی کو فرض کر لو کھانسی لگی ہوئی ہے، وہ زور سے کھانستا ہے یا چھینک آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، پیشاب نکل گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو یہ بالکل الگ صورت ہے، تو ہاں یہ پھر وضو کرے گا۔ لیکن اگر ایک بندے کو کھانسی لگی ہوئی ہے اور اس نے ابھی وضو کیا، پھر تو آیا اور اس کو کھانسی آئی زور سے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر مطلب بار بار اگر کر رہا ہے، ہاں پھر یہ مجبوری ہو جائے گی۔ اگر نہ ایک آدھ دفعہ ایسے ہوتا ہے، مطلب اس کو کھانسی نہیں لگی ہوئی، اچانک سے کھانسی اٹھی ہے، ہاں پھر وہ ٹھیک ہے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ جی، اچھا، اور آئی تھنک آخری سوال کیونکہ آپ کا وقت بہت جا رہے ہیں، بچے کی اگر پوٹی صاف کیا آپ نے تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں جی، وضو ٹوٹ جائے گا، وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا، وہ اپنی کو لگ جائے، کسی کی کو لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور تو وضو کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔